ویلکم بیک۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کاوشوں سے ہی ممکن ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ تربت میں واضح کر دیا۔ سپہ سالار نے فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ آرمی چیف نے سول انتظامیہ کے نمائندوں سے ملاقات میں اچھی حکمرانی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کہتے ہیں 18 مئی کو بدین میں بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ واردات میں ملوث 5 ملزمان پنجاب سے آئے، 4 پکڑے گئے۔ سلمان نامی شخص نیپال فرار ہو گیا۔ ملزمان سنجیو کمار نامی را ایجنٹ سے رابطے میں تھے۔ ٹیرر فائنانسنگ کے مقدمے میں 2 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ سندھ کی ایک علیحدگی پسند تنظیم نے سہولت کاری کی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ باجوڑ میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ خوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایات دی تھیں کہ دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں۔ خارجی نور ولی کے اعلامیہ کے مطابق مقامی کمانڈرز کو باجوڑ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فتنہ خوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشن کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے۔ فتنہ خوارج کی جانب سے جاری بیان دراصل اس کی دوغلی پالیسی کا عکاس ہے۔ سیکورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز باجوڑ کے عوام، ان کے کاروبار اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہیں۔ باجوڑ کے اصل سپوت اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی دہشت گرد اور خارجی خود کو علاقے کا محافظ ظاہر کرتے ہیں مگر اصل میں ان کے دشمن ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے در حقیقت فتنہ خوارج کے ظلم کا نتیجہ ہیں۔ ریاست کے لیے مقامی عوام کی حمایت دیر پا امن کی ضمانت ہے۔ یہی فتنہ خوارج کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ فتنہ خوارج کا جاری بیان دراصل ان کی شکست کا عکاس ہے۔ یہ مقامی آبادی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق باجوڑ کے عوام نے فتنہ خوارج کا حقیقی چہرہ پہچان لیا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں جے شنکر کا کہنا تھا کہ 50 برس سے زائد عرصے سے بھارت میں قومی اتفاق رائے ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی۔ امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھار سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ صرف بھارت سے تعلقات تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام دنیا کو اس کا سامنا ہے۔ There's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. This government is very clear. We've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. The applications of tariff in this manner, even for trade, is novel. The application of tariffs for non-trade issues is even more so. This is a situation which the entire world is facing. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار کا ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پاکستان کے ہائی کمشنر اور بنگلہ دیشی حکام نے شاندار استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان کی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات ہوگی۔ اسحاق ڈار خارجہ امور کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے بھی ملیں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ یہ 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بنگلہ دیش کا پہلا دورہ ہے۔ دریائے ستلج میں بھارت سے پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگوالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 1,30,000 کیوسک ہے۔ قصور، پاک پتن اور بہاول نگر کے مختلف دیہات زیر آب آنے سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔
علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب آ گیا۔ بپھرے ریلے نے گاؤں تالیداس میں تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چرواہے کی بروقت اطلاع پر 100 مکانات خالی کرا لیے گئے تھے۔ چرواہے وسیعت خان کی اطلاع پر 100 مکانات پر مشتمل گاؤں تالیداس کو خالی کیا گیا۔ گاؤں تالیداس کے 200 افراد سیلاب سے بچنے کے لیے بلند پہاڑی مقام پر چلے گئے تھے۔ چرواہے نے سیلاب کی اطلاع گاؤں والوں کو موبائل فون پر دی تھی۔ سیلابی ریلے سے گھروں کو نقصان ہوا لیکن مکین محفوظ رہے۔ ریسکیو اداروں نے 200 متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA میں ریسکیو کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ سوات 1 ڈویژن میں مکمل بجلی بحال ہو چکی ہے۔ تمام فیڈرز آن ہیں۔ قراقرم ہائی وے اور دیگر سڑکیں مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھل گئی ہیں۔ اربن فلڈنگ ہوئی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر NDMA مکمل طور پہ فعال رہی۔ پاک فوج جن کی مختلف یونٹس بٹالینز کو موو کیا گیا، مارشل سعید آصم منیر صاحب کی خصوصی ہدایت پر وہ بھی مکمل طور پہ کوارڈینیشن میں ہیں ود NDMA اینڈ ود PDMAs اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ تو ایک نیشنل رسپانس ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر۔ سوات، شانگلہ، بنیر اور سوابی مکمل طور پہ بجلی بحال ہو چکی۔ سڑکوں کے معاملات ہیں KKH ہو گئی اور باقی جو خواجہ خیلہ والی سڑک ہے N90 ہے اس پر مکمل طور پہ وہ کھل چکی ہیں۔ جو استک برج تھا جگلوٹ سکردو روڈ وہ مکمل طور پہ وہ بھی کھل چکی ہے۔ نیشنل ہائی وے الحمدللہ اس وقت کوئی بلاک نہیں ہے، بلکہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ KP کے جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے پروونشل روڈ پہ بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ایک نیشنل ایفرٹ ہے، اس میں FWO بھی مکمل طور پہ ان آپریشنز کے اندر ساتھ ہے۔ کراچی میں بارش کے کئی دن بعد بھی مختلف علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ ماڈل کالونی، معین آباد، امیر آباد، صدیق آباد میں 5 روز بعد بحال ہونے والی بجلی چند گھنٹے بعد پھر بند ہو گئی۔ 5 روز بعد بجلی بحال ہوئی اور گزشتہ رات 12 بجے سے معطل ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں کے الیکٹرک کے فیڈر زیر زمین کیبل فالٹس کا شکار ہیں، جبکہ PMTs خراب ہیں۔ کراچی بارش سے نہیں، پیپلز پارٹی کی نااہلی، کرپشن اور بد انتظامی سے ڈوبا۔ خدا را اس شہر پر رحم کرے۔ منعم ظفر کہتے ہیں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو جو رقم ملی اس کا 78% تنخواہوں میں چلا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں ہر شخص کم وقت میں زیادہ کمانا چاہتا ہے۔ حکومت ڈیجیٹل معیشت کے لیے قانون بنا رہی ہے۔ بل قائمہ کمیٹی میں بحث کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں اگلے ہفتے پیش کر دیا جائے گا۔ 6 سال لگا کر ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں and this cannot be a cause to go back onto that because that's what everyone wants, faster, cheaper, better. In the context of new economy can deliver that for Pakistan. Government نے جو اس میں تھوڑا سا initiative لیا ہے starting with the Crypto Council and then moving across to the ordinance which has already gone through Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority. اس کا پہلا جو اجلاس ہے that will be inshallah on Monday afternoon. We need to make sure that our interests are not compromised as we go forward in terms of the ordinance and in terms of the bill. Next week we have a discussion in the Senate Finance Committee. I'm sure it will go to the National Assembly and ultimately inshallah get approved. جناح ہاؤس حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوران سماعت عدالت میں جناح ہاؤس کی ویڈیو چلائی گئی۔ تفتیشی افسر نے کہا ویڈیو میں ملزم شیر شاہ نظر آ رہا ہے۔ ملزم کا فوٹوگرامیٹک اور پالیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے۔ 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 27 ماہ بعد انہیں یاد آیا یہ سلسلہ جاری رہا تو پورے شہر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز چھوٹے بیٹے شیر شاہ خان کو اٹھایا گیا۔ دونوں بیٹے پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان کا جرم بانی کی فیملی ہونا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں یہ جدوجہد ہے۔ میرا جو بڑا بیٹا ہے شارز خان ان کو پیش کیا گیا تھا اور ان کو 8 دن کے ریمانڈ پہ لے کے گئے ہیں۔ چھوٹا جو بیٹا ہے شیر شاہ خان جس کو انہوں نے کل اٹھایا تھا ہمارے ساتھ عدالت آیا تھا اپنے بھائی کے کیس کے لیے۔ شیر شاہ اور شارز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ ہم پریشر میں نہیں آ رہے۔ یہ ایک جدوجہد ہے۔ فرض بنتا ہے ہر پاکستانی پہ
کہ اپنے ملک کے لیے، اس کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالے، اور ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں، ہم تیار ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کہتی تھی بانی ہے تو پاکستان ہے، ان کو گرفتار کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کو گھروں کو آگ لگی، حملے ہوئے، سب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے، خان کو گرفتار کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ گھروں کو آگ لگی ہے، حملے ہوئے ہیں، ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، سب لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے۔ سبھی لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا اس کو اون کرتے، اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے۔ موجودہ حکومت نہ کسی کو بائی پاس کرے، نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی۔ جو بات ہوگی ان پبلک ہوگی۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی سینئر بھی اور بلند کردار کے صحافی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک کالم یا اپنا انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اس سے اختلاف کرنا، اس سے انکار کرنا، اس کی تائید کرنا یا اس کی تردید کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ کارروائی والی جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات زیر غور ہے یا اس قسم کی بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے۔ کتنی سنجیدہ ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اور نئے صوبوں کا قیام کا کیا معاملہ ہے؟ جسے پیپلز پارٹی حکومت جو ہے مکمل اس کے اوپر غیر سنجیدہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی خبریں جو ہے نا وہ چلائی جاتی ہیں تاکہ کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے۔ چترال میں کیلاش قبیلے کا سالانہ تہوار اوچال تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ تہوار میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ روایتی تہوار پھلوں کے پکنے، فصلوں کی کٹائی، مال مویشیوں کو واپس لانے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔